السلام علیکم۔ کابل کے ایک پروفیسر کی کہانی۔ پڑھنے کے لیے پیسے اتنے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا، فوراً سے PhD کر لی۔ واپس کابل آیا، سوچا کہ اتنا سارا پڑھ لیا، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز ٹھنڈ ہوائیں آئیں، زور پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائی کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بختہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی، خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے بے خودی ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے۔ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئی، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھے تو بہت ہی کھٹن حالت تھی کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں PhD کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا، اکاؤنٹ۔ میں نے کہا، تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا، وہ گاڑی آپ نے دھوئی؟ میں نے کہا، ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے VC میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا، کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں VC آفس ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ VC مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تبسخانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب لیکچرار کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح تھی۔ میں نے اسلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طالب مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا، آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا، کس مضمون پر لیکچر دوں؟ کہا، آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 مضمون بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بڑی دکھائی رہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں کون سے مضمون پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ اس نے اس مضمون کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھا کہ کہا، اب ان میں کون سا مضمون ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا۔ 2 ساتھ جوڑے ہوئے بورڈ بھی بھر گیا۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی۔ ان کے سامنے
میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے، اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھا لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے موقع ملے۔ میرے سروس اسٹیشن کا 1 سال کنٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت میں ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھونا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکاری دو جہاں فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ